بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب وکذالک انزلنا حکما عربیا لئن اتبعت اہواءهم بعد ما جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا واق۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ۔ انسانی معاشرہ بڑا عجیب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرا شخص غلط کر رہا ہے اور شاید ہم اس کی تحقیر بھی کرتے ہوں، مذاق اڑاتے ہوں یا اس کی غلطی پہ کبھی حیران ہوتے ہوں، لیکن جو وہ کر رہا ہے اس کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ہمیں بے وقوف سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے اور یہ جو مجھے منع کر رہا ہے یہ بندہ بے وقوف ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں۔ دنیا میں آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو اپنی بے وقوفی یا نادانی یا جہالت قبول کرے۔ جس سے پوچھو وہ کہتے ہیں میں ہی صحیح کر رہا ہوں، دوسرے سب لوگ غلط ہیں۔ حتیٰ کہ یہ وتیرہ انبیاء اور رسل کے ساتھ بھی رکھا گیا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ جہالت ان لوگوں کی تھی جو قبول نہیں کر رہے تھے، دنیا و آخرت ان کی تباہ ہو رہی تھی جنہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن وہ مذاق انبیاء کا اڑا رہے تھے۔ دیکھو جی کیسی عجیب بات کرتے ہیں، جو مر گئے یہ پھر زندہ ہوں گے۔ کس نے دیکھا ہے جی کہ وہاں باغات ہوں گے، جنت ہوگی؟ کس نے جہنم دیکھی ہے؟ انہوں نے افسانے گھڑ لیے ہیں۔ مال ہمارا اپنا ہے، محنت ہم کرتے ہیں، کماتے ہم ہیں، پھر اس پر ہم زکوٰۃ دیتے پھریں جی کہ آپ ایسا کیوں کریں؟ ہمارے کمانے کے اپنے طریقے ہیں، اس سے ہماری آمدن بڑھتی ہے، یہ ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ اس طرح کیوں نہ کریں؟ وہ مذاق اڑاتے تھے انبیاء اور رسل کی تعلیمات کا۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی کرتے ہوئے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ آپ کی تعلیمات کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، آپ سے پہلے انبیاء اور رسل کے ساتھ بھی یہ حالات گزرے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ کریم نے فرمایا کہ میری ذات ایسی کریم ہے کہ میں نے کافروں کو بھی ایک خاص وقت تک مہلت دی کہ شاید یہ سوچیں، یہ سوچنا گوارا کریں، یہ سمجھ جائیں، اور جو مہلت ازل سے مقرر ہو چکی تھی وہ مہلت انہیں دی گئی، سنبھل جاتے، توبہ کر لیتے، اللہ قبول فرما لیتے، نہیں سنبھلے ثم اخذتم، تو پھر وہ پکڑے گئے، ہم نے انہیں پکڑ لیا، اللہ کی گرفت میں آ گئے۔ اور پھر گزشتہ اقوام کی تاریخ دیکھ لیجئے، کیف کان عقاب، جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر ان کا حشر کیا ہوا، پھر ان پر کیا بیتی۔ آج کوئی ان کا نام لیوا بھی نہیں ہے، کوئی ان کے نام و نشان باقی نہیں ہے، بڑے بڑے محلات اور قلعے مسمار ہو گئے، قومیں اجڑ گئیں، شہر ویران ہو گئے۔ آج کوئی ان کے گھروں کی نشاندہی کرنے والا بھی نہیں ہے، اور یہ حال تو ان کا دنیا میں ہوا۔ پھر یہ ایسے عجیب لوگ ہیں، ہماری بھی ایک عجیب عادت ہے اس عہد کے لوگوں کی، ہم اپنے عہد کی بات کر سکتے ہیں کہ جہاں اس طرح کی بات آتی ہے اسے کفار پر تھوپ دیتے ہیں، بھئی یہ تو کافروں کے لیے ہے۔ یہ کافر بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ اگر ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے، نور ایمان نصیب ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اطاعت اور زیادہ خلوص سے کرنی ہے، اور اگر کلمہ پڑھ کے ہم اطاعت نہیں کریں گے تو جو کافر مذاق اڑاتے تھے اس سے بڑا مذاق ہوگا۔ یہ کافر نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کر کے کہتا ہے کہ آپ کی باتیں قابل عمل نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے، یہ فضول باتیں ہیں، اس سے تو مالی نقصان ہوگا، اس سے تو جانیں برباد ہوں گی، اس سے تو ہمارا سودا ہی نہیں چلے گا، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جو کلمہ پڑھ کے لین دین میں، مال و دولت میں، کاروبار میں، اعمال میں سجدہ بھی نہیں کرتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، حرام کھانے سے بھی نہیں چوکتا، جھوٹ بولنے سے بھی نہیں چوکتا، سود کھانے سے بھی باز نہیں آتا، اور بڑی عجیب بات ہے، کہتے ہیں جی اپنا مال ہے تو ہم نے اس کو جگہ جمع کرا دیا، ادھر سے زیادہ پیسے، اب بینکوں میں نہیں کراتے، کہتے ہیں ڈاک خانے میں سود زیادہ ملتا ہے، ڈاک خانے میں کراؤ۔ پھر کوئی میرا خیال ہے کوئی چکوال ایک بینک ہے وہ ڈاک خانے سے بھی زیادہ دیتا ہے، تو یہاں کے لوگ چکوال جا کر جمع، وہاں سود زیادہ ملتا ہے، اگلے دن پیسے لینے گئے، وہ بینک سے لے کے نکلے، گلی پہ کسی نے چھین لیے، اور جی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا۔ میں تم ظلم ہی کر رہے تھے، ظلم ہو گیا تو کیا فرق پڑا، حرام تھا لا رہے تھے، ان کے لیے بھی حرام ہے، انہوں نے 2 گنا حرام کر لیا، پہلے ہی حرام تھا، پھر ڈاکے میں اور حرام ہو گیا۔ تو یہ جو مسلمانی ہے کہ کام اپنی مرضی کے کرنے ہیں اور اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، اللہ معاف کرے، یہ کافروں سے بھی بڑا مذاق ہے شریعت کا اور عظمت رسالت کا۔ اور یاد رکھیں ہم بھی عذابوں کی زد میں ہیں، ہمارا کون سا پہلو خیر سے گزر رہا ہے، معاشی، تعلیمی، گھریلو، خاندانی، باہر کا کہاں سکون ہے، ہمیں کون سا پہلو درست ہے؟ رات دن قتل عام ہو رہا ہے، مارے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، اغوا کیے جا رہے ہیں، حکومتیں بھی ہیں، عدالتیں بھی ہیں، کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اللہ کریم کسی کو ہوش دے دے، وہ توبہ کر لے تو وہ قادر ہے کہ ساری بدامنی میں بھی اسے امن و امان سے رکھے،
اس کے دل کو سکون سے رکھے، اس کے جان مال آبرو کو محفوظ رکھے، وہ قادر ہے۔ افمن هو قائم علی کل نفس، وہ ہستی جو ہر متنفس کے ہر عمل پر نگہبان ہو، اس کی ہر حرکت ہر سکون سے واقف ہو، کوئی ذی روح کچھ سوچتا ہے، کچھ بولتا ہے یا کچھ کرتا ہے، وہ ہستی واحد لا شریک اللہ ہر چیز پہ خود نگہبان ہے، ہر چیز کو خود دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ پھر یہ ایسے عجیب لوگ ہیں کہ مخلوق میں سے اس کے شریک بنا لیتے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ۔ پھر یہ ایسے عجیب لوگ ہیں کہ مخلوق میں سے اس کے شریک مقرر کر لیتے ہیں، بھی اللہ کے علاوہ کسی میں اللہ کی صفات یا ذات مانو گے تو وہ اللہ کا شریک ٹھہرے گا، اور اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہے، مخلوق میں الوہیت کہاں سے آ گئی؟ فرمایا میرے حبیب ان سے فرمائیے کل سموہم، کوئی ہستی ایسی ہے جو اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں شریک ہے تو اس کا نام لو، بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے، اکیلا حاکم ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ مخلوق خالق کے ساتھ کس طرح شریک ہو سکتی ہے؟ فرمایا ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، تم اللہ کریم کو وہ بات بتانا چاہتے ہو جس کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں، کیونکہ مخلوق تو اس نے جتنی پیدا کی، جہاں تک پیدا کی، ہر ذی روح، ہر غیر ذی روح، ہر ذرے اور ہر سیل تک سے وہ خود ذاتی طور پر واقف ہے۔ پوری مخلوق میں کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کی ذات میں شریک نہیں، کوئی اس کی صفات میں شریک۔ تم نے شریک کہاں سے ڈھونڈ لیے؟ اور اگر کوئی ہے تو اس کی نشاندہی کرو کہ یہ اللہ کی صفت میں شریک ہے، یہ اللہ کی ذات میں شریک ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو فرمایا محض نام تراش کر اپنی طرف سے تم چاہتے ہو کہ اللہ علیم و خبیر کو تو خبر نہیں ہے، تمہیں خبر ہے، تم وہ بات اللہ کو بتاؤ۔ تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو جو ہر شے سے ہر حال ہر وقت واقف ہے۔ ام بظاہر من القول، تو یہ تو بات ہی بالکل ظاہر ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے، غلط بات ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں بنتا، کوئی تک ہی نہیں بنتی۔ بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مشرکین اور کفار کو اپنی مشرکانہ رسومات اور کافرانہ عقائد بڑے پسند ہیں، اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ شیطان انہیں وہ خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، جب وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں تو وہ شیطانی اعمال اور کفریہ اور مشرکانہ عقائد انہیں بنا سنوار کر دکھاتا ہے، تو وہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں ہم بڑے صحیح راستے پر ہیں، اور یہ جو ہیں یہ اس سے معروم ہیں۔ فرمایا اصل اس میں کوئی کمال شیطان کا بھی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے، اطاعت کا رشتہ نہ رہے، تو اللہ کی طرف سے اسے رستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اب جو رستے سے ہٹ گیا، گمراہ ہو گیا، تو شیطان کا شکار ہے، وہ اسے پکڑ لیتا ہے، جہاں جی چاہے لے جائے، جیسا جی چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے۔
بہادری شیطان کی نہیں ہے، کمزوری انسان کی ہے۔ جب یہ اللہ کے نبی کا دامن چھوڑتا ہے تو شیطان کا شکار بن جاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جب اللہ کی طرف سے ان کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے، اللہ سے ایمان کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، نبی سے ایمان اور اتباع کا رشتہ نہیں رہتا، تو شیطان کا شکار بن جاتے ہیں۔ اللہ کریم انہیں آوارہ کر دیتا ہے، شیطان شکار کر لیتا ہے، اور اللہ جسے رد کر دے، جسے چھوڑ دے، پھر اللہ کے علاوہ اسے کوئی بچانے والا بھی نہیں، کوئی اس کی دستگیری والا بھی نہیں، کوئی اس کی مدد کرنے والا بھی نہیں۔ اور پھر یہ لوگ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کی دنیاوی زندگی بھی ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ یہ ایک ایک سانس دکھ اور تکلیف میں لیتے ہیں، کیونکہ جب ان کا مقدر جہنم بن جاتا ہے۔ جنت اور جہنم کی حیات جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کی نسبت کمزور ہے، محدود چند اس کے گنے چنے سانسیں ہیں، گنے چنے دن ہیں، گنے چنے سال ہیں، ختم ہو جاتی ہے، یہ کمزور ہے۔ اب آخرت اور دنیا میں رشتہ ہے ازلی و ابدی۔ جو عقیدہ جو عمل دنیا میں کرتا ہے اسی پر آخرت تعمیر ہوتی ہے۔ اگر کوئی کفر کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو جہنم بھڑکتی ہے، تو وہ جہنم جو ہے اس کا عکس اس کی دنیاوی زندگی میں بھی آتا رہتا ہے۔ ہر لمحہ پریشان رہنا، ہر لمحہ گالیاں بکتے رہنا، ہر ایک سے ناراض رہنا، ہر کام میں شکوہ کرتے رہنا، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، وہ نفع ہو گیا، ہر وقت شکایت کرتے رہنا، ہر وقت روتے رہنا، ہر ایک سے ناراض رہنا۔ فرمایا یہ ان کا جینا بھی عذاب بن جاتا ہے، ان کی زندگی بھی عذاب بن جاتی ہے، ان کی زندگی میں کوئی لمحہ سکون کا، اطمینان کا، آرام کا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو آخرت میں بھٹی یہ بھڑکا رہے ہیں، تو بھٹی بھڑکانے والوں کو بھی تپش اور اس کا سیک تو آتا ہے نا، وہ بھی محفوظ تو نہیں رہتا۔ اگر کوئی بندہ آگ ہی بھڑکا رہا ہے تو اس کی تپش، اس کی گرمی اس کو بھی آتی ہے۔ تو فرمایا یہ زندگی میں بھی لہم عذاب فی الحیات الدنیا، عذاب کی ایک چاشنی ان کی زندگی میں بھی گھل مل جاتی ہے، عذاب کی شعائیں ان کی زندگی کو بھسم کر دیتی ہیں۔ ولا عذاب الآخرت اشق، اور پھر جب مریں گے آخرت میں جائیں گے تو آخرت میں تو عذاب بہت سخت ہو۔ اگر یہ سمجھنا چاہیں تو ان کی زندگیوں میں بھی سکون نہیں ہے، بچے آوارہ ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں سنتا، سکون نصیب نہیں ہوتا، کوئی سانس سکھ کا نہیں آتا، تکلیفیں، دکھ، مصیبتیں، صحت، بیماری نیک لوگوں پہ بھی آتی ہیں، انبیاء اور رسل پہ بھی آتی ہیں، لیکن نیک بندے پہ اگر دنیا میں بھی تکلیف آئے تو اس کا دل دکھی نہیں ہوتا، اس کا دل مطمئن رہتا ہے، اور وہ تکلیف اللہ کے مقرب بندوں کے لیے ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہے انہیں، اور عظمت نصیب ہوتی ہے۔ عام مومن کے لیے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے تلافی معافات کا سبب بن جاتی ہے، بہت سے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہے، لہذا اس سے دل دکھی نہیں ہوتا۔ ان کو جو بدکاروں اور کفار کو جو تکلیف آتی ہے وہ از قسم عقوبات ہوتی ہے، وہ ہوتی ہی دل کو دکھی کرنے کے لیے، ان کا کوئی سانس جو ہے وہ سکھی اور مطمئن نہیں رہتا، انہیں دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور جن بندوں نے اللہ پہ یقین رکھا، ایمان لائے، اللہ کے نبی پہ ایمان لائے، اللہ کے نبی کو نہ مانو تو اللہ کو ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک بہت مشہور ناوی گزرے ہیں، مجھے ان کا اسم گرامی یاد نہیں،
بہت ماہر تھے علوم صرف و نحو میں، تو ساری عمر انہوں نے اس میں گزاری، بہت مانے ہوئے، معروف نام تھا۔ آخری عمر میں کہیں اللہ اللہ کا خیال آ گیا تو سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ مجھے بھی اللہ اللہ سکھائیں، مجھے بھی کوئی ذکر اذکار سکھائیں۔ انہوں نے فرمایا یار آپ کا دل تو اسی ناب کی زیر زبر اور اس کے سیغوں اور ان سے بھرا ہوا ہے، تو آپ یہ دھندا چھوڑ دیں، ناب کی بحثیں چھوڑ دیں، یکسو ہو جائیں ذکر کی طرف، تو میں آپ کو ذکر سکھا دیتا ہوں۔ کچھ انہوں نے سمجھایا سکھایا، وہ تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت کو پتہ چلا کہ وہ مرض الموت میں ہیں اور ان پر نزع کا عالم طاری ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی خود تشریف لے گئے، پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے یار بڑا پھنس گیا ہوں میں تو شیخ صاحب، بہت پھنس گیا ہوں کہ اللہ کے بارے شیطان مجھ سے سوال کرتا ہے کہ تو کہتا ہے اللہ واحد لا شریک ہے، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ تو میں اسے متباہر عالم تو تھے اور نہ بھی تو بہت بڑے بحث کرنے والے لوگ ہوتے تھے اور مین میخ الفاظ اور عبارات کی جاننے والے ہوتے، میں 99 دلائل تو اسے دے چکا ہوں، لیکن یہ میری دلیلیں رد کر دیتے اور میں خود پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس نام وغیرہ کو چھوڑو، اس میں کچھ نہیں رکھا، تم اسے سادہ سی بات کہو، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اللہ ایک ہے، ایک جملہ کہو سادہ سا کہ مجھے یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو شیطان لاجواب ہو گیا۔ اللہ کو وہی مانتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اور حضور بتاتے ہیں کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہے۔ اپنے طور پر ماننے سے اللہ پر ایمان مکمل نہیں ہوتا، چونکہ اپنے طور پر بغیر نبی کی رہنمائی کے کوئی انسان جان ہی نہیں سکتا کہ اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں۔ انسان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں سوائے وحی الہی کی، اور وحی الہی کی دو خصوصیات ہیں، ایک وحی سنتا صرف اللہ کا نبی، کوئی دوسرا دنیا میں گواہ نہیں ہوتا کہ یہ آیت اتری تو میں بھی سن رہا تھا، نہیں، ایسا اصدق الصادقین ہوتا ہے اللہ کا رسول کہ جو آیت جتنی آتی ہے اتنی آگے تعلیم فرماتا ہے۔ دوسری بات وحی الہی کی تشریح بھی نبی کا منصب ہے۔ ہم اپنی طرف سے یہ صرف و نحو سے زور لگا کر یا گرامر کے صیغے بنا کر اور کھینچ تان کر جو ترجمے کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ ترجمہ وحی کا مفہوم وہی صحیح اور درست ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور صحابہ کرام نے سمجھا، پھر اس پر صحابہ کرام نے حضور کے سامنے عمل کیا اور حضور نے تصدیق فرمائی کہ تم نے سمجھا بھی صحیح ہے، عمل بھی ٹھیک کیا۔ قرآن کا وہی مفہوم صحیح ہے۔ آج قرآن کے بھی ہم نے اپنی پسند کے کھینچ تان کر بڑے مفہوم بنا لیے۔ وحی الہی میں دو خصوصیات ہیں، یاد رکھیے، ایک وحی سنتا صرف اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی کو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری بات وحی کا مفہوم سمجھانا بھی منصب نبوت ہے۔ ہر کوئی اس کے اگر ہر کوئی معنی گھڑنے لگتا تو پھر تو بڑے بڑے جو ادیب اور دانشور اور پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بنائے پھرتے ہیں، کتنے فرقے بن گئے ہیں، ہر فرقہ کہتا ہے میں قرآن پر عمل کر رہا ہوں، وہی آیتیں پڑھ کر اس کا مطلب اپنا نکال لیتا ہے۔ لیکن اگر سارے فرقے اس بات کو مان لیں کہ ہم وہ مطلب مانیں گے، وہ مفہوم مانیں گے جو حضور نے بتایا، تو فرقہ بندی ختم ہو جائے۔ تو فرمایا اس جنت جو اللہ کے بندوں کو وعد المتقون، اہل تقوی سے جن کا وعدہ ہے، جن کا عقیدہ بھی درست ہے اور عمل میں بھی کوشاں ہیں کہ اللہ کے رسول کے حکم کی پابندی کی جائے،
ان کے لیے جو باغ بنائے گئے ہیں اس کی ان کی پہلی صفت ہے تجری من تحتھا الانہار، نہریں باغوں کے تابع کر دی گئی ہیں جنت میں۔ دنیا میں باغات نہروں کے تابع ہیں، چشموں کے تابع ہیں، دریاؤں کے تابع ہیں۔ جہاں پانی پہنچتا ہے وہاں باغ لگایا جا سکتا ہے، جہاں پانی نہیں پہنچتا وہاں باغ نہیں ہوتا۔ فرمایا جنت کے باغ جو ہے پانی ان کے تابع ہے، جہاں جنتی کا چاہے جی چاہے اپنا باغ لگا لے، یہ پانی کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہنچے۔ یہ ایک ہی ایسی صفت ہے کہ قرآن کریم اس کا بار بار تذکرہ فرماتا ہے، تجری من تحتھا الانہار۔ اکثر ترجمہ یہ کر دیا گیا ہے کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تو اس سے مفہوم گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ لکھنے والا اللہ اس کے علم میں برکت دے، اسے تو شاید سمجھ آتی ہوگی، آگے جو ترجمہ پڑھتے ہیں انہیں وہ سمجھتے ہیں کہ باغ اوپر رہ جاتا ہے، نہریں نیچے سے گزر رہی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تجری من تحتھا الانہار، ان کے تحت ان کے تابع نہریں چلتی ہیں۔ جہاں کسی جنتی کا موڈ آ گیا میں یہاں باغ بناؤں گا، اس نے باغ لگا، اب نہر کا پانی کا کام ہے کہ وہ وہاں پہنچے۔ نہر باغ کے تابع ہے، دنیا میں باغات نہروں کے تابع ہیں، پانی کے تابع ہیں۔ جنت کی نہریں باغات کے تابع ہیں، جہاں کوئی جنتی باغ لگائے گا پانی وہاں پہنچے گا۔ پھر دنیا میں موسم ہیں پھلوں کے، ایک موسم میں پھل آتا ہے، پھر وہ موسم میں جو آتا ہے جب پک جاتا ہے تو 1-2 دن نکالتا ہے ورنہ گل سڑ جاتا ہے۔ فرمایا اکلھا دائم، جنت کے پھل دائمی ہیں، ہمیشہ کسی موسم کے محتاج نہیں ہے۔ کوئی پھل گلتا سڑتا خراب نہیں ہوتا، جب دیکھو ان کے باغات پھلوں سے لدے پھندے کھڑے ہیں، جو جی چاہے توڑ لو، جو چھوڑ دو گے وہ بھی تر و تازہ ہی رہے گا۔ وَظِلُّهَا، اور ہمیشہ ان کا سایہ بھی رہتا ہے۔ دنیا کی طرح نہیں ہے کہ دوپہر کو سایہ ہے، شام کو ادھر چلا گیا، صبح کو ادھر چلا گیا۔ وہاں نہ صبح شام ہے، وہاں کا ایک ہی موسم، ایک ہی روشنی، ایک ہی نور، ایک ہی وقت، ایک ہی بہار، ایک ہی فضا، ایک ہی درختوں کی تر و تازگی، ایک ہی پھلوں کی تر و تازگی، ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ تِلْکَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ، اور جو انکار کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں ان کا انجام دوزخ ہے۔ اب تقابل کر کے دیکھ لے سننے والا بندہ کہ وہ کہاں پہنچنا چاہتا ہے۔ دونوں راستے ہیں، ایک اللہ کی جنت کو جا رہا ہے اور ایک جہنم کو جا رہا ہے۔ جنت کو وہ راستہ جاتا ہے جس میں اتباع رسالت، جس نے حضور کا دامن تھام لیا، اپنی زندگی کو حضور کے احکام کے تابع کر لیا، کیونکہ نتائج عمل پر مرتب ہوتے ہیں۔ ایک شخص سارا دن وظیفہ پڑھتا رہے، میں نے پانی پی لیا، میں نے پانی پی لیا، تو کہنے سے اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ زبان سے ایک بار بھی نہ کہے لیکن پانی پی لے، پیاس بجھ جائے گی۔ نتائج عمل پر مرتب ہوتے ہیں، کہنے پر نہیں۔ کہتا رہے میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ اس کے کہنے کی بات ہے۔ جب اطاعت کرے گا، اتباع کرے گا تو اسے اسلام کی لذت نصیب ہوگی، اور جو انکار کرتا ہے وہ تو جائے گا ہی دوزخ میں، بات ہی ختم ہو گئی۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک من الاحزاب من ینکر بعضا قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ یہود و نصارہ تنقید بھی کرتے تھے، پھر فرمایا جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آیات نازل ہوتی ہیں، تو بعض آیات جب پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں تو پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمارے دین پر آ گئے، اور جب احکام میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں، پھر الگ ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے۔ تو ان سے فرما دیجئے کہ جتنے مذاہب دنیا میں آسمانی ہیں، جتنی کتابیں آسمانی ہیں، جتنے دین انبیاء نے تعلیم فرمائے،
ان سب میں اصول ایک ہے۔ توحید باری بنیادی اصول ہے، ہر نبی نے دعوت دی لا الہ الا اللہ۔ نبی کی نبوت بنیادی اصول ہے، ہر نبی نے اپنی نبوت کی دعوت دی۔ اس کے بعد معاد ایک اصول ہے، آخرت ایک اصول ہے، ہر نبی نے آخرت کی خبر دی، اور وہی خبر دی جو آدم علیہ السلام نے دی، وہی محمد الرسول اللہ بتا رہے ہیں، اس سے زیادہ بتا دیں، اس سے وضاحت سے بتا دیں، لیکن اصولاً وہی باتیں ہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ اسی طرح کفر و ایمان میں جو حد فاصل ہے، ہر نبی نے وہی بتائی۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن نے اگر اگلی کتابوں کی توحید کی تصدیق کی ہے تو اسلام ان کے پیچھے چل پڑا، نہیں، یہ سب انبیاء کا اصولی جو تعلیمات ہیں وہ ایک ہیں، توحید کے بارے، نبوت کے بارے، معاشرت اور معاد کے بارے۔ رہ گئے فرعی احکام، لینے دینے کے طریقے، صلح و جنگ کے طریقے، کاروبار، شادی بیاہ، تو یہ روزمرہ کے معمولات جو ہیں انہیں فروعات کہتے ہیں۔ یہ ہر نبی کی شریعت میں اس قوم کی استعداد، اس کے علم، اس کی قوت کار کے مطابق اللہ نے مقرر فرمائی۔ اب پہلی قوموں پر 2 نمازیں فرض تھیں، ہم اس امت مرحومہ پر اللہ نے 5 کر دی۔ پہلی قوموں پر جتنی، ہر امت پر رمضان فرض رہا ہے، اور ہر امت کا روزہ مغرب کو افطار کرتے، اور جب تک جاگتے رہتے کھانے پینے کی آزادی تھی، جب کوئی سو جاتا روزہ بند ہو جاتا، پھر اگلی مغرب کو افطار کرے۔ ابتدا میں مسلمانوں نے بھی ایسے رکھے، پھر اللہ کریم نے آسانی فرما دی اور حکم دے دیا کہ مغرب تو افطار کرو اور سوو یا جاگو طلوع فجر تک کھا پی سکتے۔ تو آگے جو تشریحات یا جنہیں فروعات کہتے ہیں وہ ہر قوم کی استعداد کار، ہر قوم کے مزاج، ہر قوم کے حالات اور وقت کے تقاضے کے مطابق اللہ نے مقرر فرمایا، اور ہر قوم کے لیے وہی مفید ہیں جن کے کرنے کا اسے حکم دیا گیا۔ سو اصولوں میں تو کوئی اختلاف نہیں، تو آپ ان سے کہیے جب اصول ایک ہیں تو تم بھی شرک کرنا چھوڑ دو، توحید پہ قائم ہو جاؤ۔ تم نے، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کے نبی تھے وہ بھی اللہ کے نبی تھے، یہ بھی اللہ کے نبی، اور انہیں بھی اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ یہ دلیل تم نے کہاں سے لی؟ کون سی پہلی کتاب میں کہیں عقلی نقلی کوئی دلیل دنیا میں موجود ہے کہ اللہ کا بیٹا؟ تو ان چیزوں پہ تم کیوں جاتے ہو؟ آؤ مل کر کریں، اللہ کی توحید کو مانو، اپنے نبی کی رسالت کو مانو، احکام شریعت کا اعتماد کرو، آخرت کو مانو۔ تو ان سے فرما دیجئے قل انما امرت ان اعبد اللہ، انہیں فرما دیجئے کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ خالص اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کے لیے عبادت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، اور اس کی ذات اور اس کی صفات میں رائی برابر کسی کو شریک نہ کروں، نہ اپنی زبان سے، نہ قول سے، نہ عمل سے، نہ کردار سے۔ الیہ ادعو، اور میرا منصب نبوت ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کو بھی اسی کی طرف بلاؤں۔ میں نے آج تک کسی سے نہیں کہا کہ مجھے سجدہ کرو، کسی آنے والے کو میں نے نہیں کہا کہ اللہ سے میں بات کرتا ہوں اور تم مجھ سے بات کرو، نہیں، میں نے ہر آنے والے کو اس کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا۔ وہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے دل کی بات اپنے اللہ سے کرتا ہے۔ الہ ادعو، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَآبٌ، اور سب نے لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے، اسی نے حساب لینا ہے، اسی نے رحمت کرنی ہے، اسی نے رحم فرمانا ہے، اسی نے گرفت کرنی ہے۔ وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے حساب لے، مخلوق اس کی اپنی ہے، مخلوق کا کردار اس کے سامنے ہے، میرے فرائض نبوت ہیں، مجھے وہ ادا کرنے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے
یہ قول فیصل، یہ فیصلہ، یہ حکم، یہ قرآن کریم، یہ ہم نے عربی میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ کا نازل شدہ حکم۔ جس طرح روز آئے دن اخبار بھی بھرے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ بھی ہوتے ہیں، ہم عدالت کا حکم مانیں گے، عدالت کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ کون سی عدالت؟ اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ اور جو بندہ اللہ کا حکم نہیں مانتا اس پر کیا اعتماد ہے کہ وہ عدالتوں کا اور بندوں کا حکم مانے؟ اور اس پر طرفہ تماشا یہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام خود غیر اسلامی اور انگریز کا اور کافر کا بنایا ہوا ہے۔ یہ جو ہمارے ججوں کو ناز ہے نا اپنے انصاف پر، یہ تو پتہ تب چلے گا جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور وہ پوچھے گا کہ کس کے حکم کے مطابق انصاف کیا تھا؟ کوئی اور ہے میرے علاوہ جس کے حکم کو عدل اور انصاف کہا جائے؟ تم نے کس کے حکم کے مطابق انصاف کیا تھا؟ اور یہ جو ہمارے بڑے بڑے سارے لیڈران کرام کہتے ہیں عدالت کا حکم مانتے ہیں، اللہ کا کیوں نہیں مانتے؟ ساری زندگی اسلام کو اپنے دامن سے بھی مس نہیں ہونے دیتے، لیکن کمال یہ ہے کہ جب بھی مرتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کی تو موجی موجی۔ یہ پتہ چلے گا میدان حشر میں کہ شہید کون ہے۔ شہید کا سادہ سا شہید کہتے ہیں گواہ کو۔ ہر وہ بندہ شہید ہے جس کی زندگی اللہ کی عظمت کی گواہ ہے، جس کا کردار اللہ کی عظمت اور نبی کی صداقت کا گواہ ہے۔ اگر اسے موت آتی ہے تو اسی پہ مرتا ہے اور وہ شہید ہے، وہ گواہ ہے۔ شہادت کے اپنے اپنے درجے ہیں۔ آج شہید ہوتا ہے وہ اور ہے، پہلے گزرا اور ہے۔ جو حضور کے قدموں میں شہید ہوئے ان کی اپنی عظمت ہے، بدر و احد والوں کی اپنی عظمت ہے، لیکن اسے شہادت نصیب ہو جاتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق سے، لیکن جان تو اللہ کی اطاعت میں دے۔ ملک کو لوٹنے کے لیے، دولت جمع کرنے کے لیے، اقتدار کی ہوس میں مارے جاتے ہیں، وہ کس بات کے لیے؟ اقتدار کے لیے لڑتے ہیں، جو تکڑا ہوتا ہے وہ مار دیتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے مر جاتا ہے، اس میں شہادت کہاں سے آئے؟ لیکن انہوں نے یہ ڈھونگ رکھا ہے، زندگی میں اسلام کو نہ گھروں میں گھسنے دیتے ہیں نہ ملک میں گھسنے دیتے ہیں۔ اب تو یہ عالم ہو گیا کہ آپ خبریں سننے کے لیے ٹی وی لگائیں تو آگے بچیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، ہر اشتہار۔ ایک ٹکی صابن کی بیچنے کے لیے خاتون کا آدھا دھڑ اوپر سے ننگا دکھائیں گے، آدھا نیچے سے ننگا دکھائیں، بیچنی ایک ٹکی صابن ہے۔ کیا صرف خواتین ہی صابن استعمال کرتی ہیں؟ پھر صابن کی خوبیاں گناؤ یار، بندے کو ننگا دکھا کر نہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تو صابن بیچا ہے، بندے کی ٹانگیں بازو بیچنے۔ اس قدر بے حیائی رچ بس گئی ہے ہمارے، اور جب سے یہ ٹی وی اور یہ موبائل سسٹم یہ آنا، اب 3G آ رہا ہے، اس کی برکات جب آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ لوگوں کو بدکاری کرتے ہوئے ٹیلی فونوں پہ دکھائیں گے۔ ذرا 3G سسٹم کو آنے دیجئے، آپ کی نئی نسل سارا دن بیٹھ کر وہ بدکاری کے ملاحظہ اور تماشا کیا کرے گی۔ تو فرمایا میرا منصب یہ ہے، میں اللہ کی طرف مخلوق کو دعوت دوں اور سب نے لوٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے یہ فیصلہ حکمن، یہ فیصلہ ہے اللہ کا، قرآن کریم طے شدہ بات ہے، یہ اللہ کا آخری فیصلہ ہے، اس کا کوئی حکم تبدیل نہیں ہوگا۔ آج بھی دنیا تو بڑا ناز ہے اپنی ترقی پر، اپنے قانون دانی پر، اپنے دماغی صلاحیتوں پر، اپنی ایجادات پر، لیکن کیا ایک ملک کے قوانین دوسرے ملک میں قابل عمل ہیں؟ ہرگز نہیں،
ہر ملک کا اپنا آئین و دستور ہے جو اسی ملک میں عمل اس پہ ہوتا ہے، اور اس ملک میں بھی سارا قابل عمل نہیں ہوتا، اس میں ترمیمات ہوتی رہتی ہیں، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ جب کوئی مسئلہ آتا ہے پتہ چلتا ہے یہ غلط ہے، اب اس میں تبدیلی کی جائے، اسے درست کیا جائے، یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ واحد اللہ کا حکم ہے، اس نے جینے مرنے، ایمان، عقیدے، عمل، کاروبار، تجارت، شادی بیاہ، خاندان کے تعلقات، والدین کے، اولاد کے، پڑوسیوں کے، ماں باپ کے، دنیا کے، قوم کے، ملک کے، پوری انسانیت کا نظام زندگی، آپ آخرت کی بات تو چھوڑیں، پورا نظام زندگی عطا کر دیا ہے، اور 1450 سال گزر گئے، کسی ایک نقطے پر روئے زمین پر اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہ ناقابل عمل ہے، اور قیامت تک نہیں ہوگا۔ یہی بات یہاں ارشاد ہو رہی، کذالک انزلنا حکما، ہم نے یہ فیصلہ نازل کر دیا ہے۔ اب کوئی اس سے سرتابی کر کے یہ نہ سمجھے کہ کوئی اور فیصلہ آ جائے گا، فیصلہ آ چکا، یہی دنیا میں بھی نافذ ہوگا، یہی آخرت میں بھی لاگو ہوگا۔ جو اپنی آخرت تلاش کرنا چاہے قرآن سے سمجھے، اپنا کردار دیکھے، قرآن کیا کرنے کو کہتا ہے وہ بھی دیکھے، اس کے سامنے آئینے کی طرح ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ اور یہ عربی زبان میں ہے، اسی لیے عربی زبان کو فضیلت ہے تمام زبانوں پر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، اللہ کے رسول کی زبان ہے، اللہ کی کتاب کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے۔ باقی دنیا میں جتنی زبانیں رائج ہیں، نہ کوئی مبارک ہے نہ کوئی منحوس ہے، اپنا ارادے کی ترجمانی کا ایک ذریعہ ہے۔ جتنی زیادہ زبانیں کوئی سیکھ لے، اتنی زیادہ زبانوں میں بات کر سکتا ہے، اتنے زیادہ لوگوں کو تبلیغ کر سکتا ہے، اتنے زیادہ لوگوں تک اچھائی پہنچا سکتا ہے۔ بہت سی زبانیں جاننا ایک خوبی ہے اگر اللہ عطا کرے، لیکن جہاں تک عظمت، برکت، ثواب کا تعلق ہے وہ صرف عربی میں ہے، باقی سب زبانیں ایک سطح پر ہیں۔ اب ذرا آخری بات بھی اس رکوع کی سن لیجئے اور پوری توجہ سے سنیے۔ یہ حکم کیسا ہے قرآن؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ گزارا کر لیا جائے، کوئی بات مان لی کوئی نہ مانی۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات کائنات میں افضل ترین ذات ہے، مخلوق میں اللہ کے بعد بزرگ تر آپ، انبیاء کے آپ امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ پر نبوت مکمل ہو گئی۔ ایک جب ہم کہتے ہیں نا ختم ہو گئی تو اس میں سمجھنے والے کو غلطی لگتی ہے۔ آپ کی بعثت سے نبوت مکمل ہو گئی، آپ کا پیغام قیامت تک چلتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا، نئے نبی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ آپ بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر اس حکم پر عمل نہ کریں، اس حکم کی اہمیت یہ ہے، تو پھر آپ کو بھی اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ ہے کسی فرد کے لیے کوئی گنجائش کہ وہ قرآن کے خلاف عمل کرے اور بچ جائے؟ وہ ذات اقدس جو انبیاء کی بھی سردار ہے، ہماری روحیں عالم بالا میں جانے کی استعداد نہیں رکھتی، اس کا وجود عالی دونوں جہانوں کی سیر کر کے آ گئے۔
ہماری روحوں میں وہ لطافت، وہ پاکیزگی، وہ طہارت نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود عالی میں ہے۔ تمام نبیوں رسولوں کے سردار ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، ملک میں ایک آئین و دستور لوگ بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ بھی اس پر عمل نہیں کرے گا تو اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بادشاہ نے اس پر عمل نہیں کرنا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی اس سے استثنا، کوئی بھی بچے گا نہیں، جو بھی یہ جرم کرے گا اسے یہ سزا ملے گی۔ اللہ نے بھی یہ فیصلہ سنا دیا کہ اللہ نہ کرے، اگر میرے حبیب بھی، جن کی ہر سانس بھی قرآن کی اطاعت ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب دین ہے، جن کا بولنا دین ہے، جن کا خاموش رہنا دین ہے، اگر وہ بھی خدا نہ خواستہ اس قرآن پر عمل نہ کرے تو پھر میرے عذاب سے چھڑانے والا نہ ان کا کوئی مددگار ہے، نہ ان کو کوئی راستہ دکھانے والا یا بچانے والا۔ اب ہم ذرا اللہ کے اس فیصلے کو دیکھیں۔ سارا قرآن بھرا ہوا ہے، قرآن کو ذکر کہا گیا، قرآن کو کتاب کہا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لیکن یہ انوکھا انداز ہے جب قرآن کو فیصلہ کہہ دیا گیا، یہ انداز نرالا ہے۔ فرمایا اسے معمولی باب کا ذالک انزلنا حکمن عربیہ، عربی زبان میں ہم نے یہ فیصلہ نافذ کر دیا ہے۔ ہدایت اسے کو ملے گی جو اس کے تابع ہوگا۔ اللہ کو اسی نے مانا جس نے ایسا مانا جیسا قرآن منواتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نے مانا جس نے ایسا مانا جیسا قرآن منواتا ہے۔ ہر کام وہی نیکی ہے جسے قرآن نیکی قبول کرتا ہے، ہر وہ کام جرم ہے جسے قرآن جرم کہتا ہے، اور یہ قرآن حکم ہے، فیصلہ ہے اللہ کی بارگاہ کا۔ آج تمہارے ہاتھ میں ہے، کل بارگاہ الہی میں ہوگا اور تم پر اسی حکم کے فیصلے جاری کیے جائیں۔ اب اپنی زندگی دیکھ لو، کتنی قرآن کے اندر ہے، کتنی قرآن کے باہر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں سارے کے سارے آ جاؤ۔ اگر اسلام ایک محفوظ قلعہ ہے تو تم ایک ٹانگ باہر رکھ کر باقی اسلام میں آگے تو باہر والی ٹانگ تو دشمن کاٹ لے جائے گا۔ تم ایک بازو باہر کر دیتے ہو باقی وجود قلعے میں تو اس باہر والے کو تو کوئی نہیں بچائے گا، وہ تو کٹ جائے گا۔ سارے کے سارے اندر آ جاؤ۔ یہاں فرما دیا یہ میرا فیصلہ ہے، حکم ہے، عربی زبان میں ہے، یہ تعیین بھی کر دی کہ قرآن عربی ہے۔ اگر کوئی اردو پڑھتا ہے ترجمہ، انگریزی ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ ترجمہ پڑھ رہا ہے، تشریح پڑھ رہا ہے۔ قرآن وہی ہے جس کی تلاوت ہوگی جو عربی میں ہے۔ عربی کے علاوہ کسی زبان میں اس کا ترجمہ کرے وہ قرآن نہیں کہلائے گا، قرآن کا ترجمہ کہلائے۔ اور وہ تلاوت نہیں ہوگی، وہ ترجمہ پڑھنا ہوگا۔ اگر کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو اسے عربی ہی میں کرنی ہوگی، اور کوئی بڑے سے بڑی ہستی بھی اگر اس کا دامن چھوڑ دے تو پھر میرے عذاب سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں آپ کا محاسبہ کرتا رہوں، آپ مجھ پہ نکتہ چینی کرتے رہیں تو یہ حق ادا نہیں ہوگا۔ میرے نیک و بد سے میرا رب زیادہ واقف ہے، آپ کا بھلا برا وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ ہم ایک دوسرے پر فتوے لگانے، نکتہ چینی کرنے کی بجائے اپنے اپنے کردار کو اگر قرآن کے ترازو میں جانچیں تو یہ زیادہ نفع مند ہوگا، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ہر بندے کو اپنا جواب دینا ہے، لہذا اپنے کردار کو قرآن کے ترازو میں تولا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ
سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔